بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائی آر ٹی کے پلیٹ فارم سے یاسر رشید ترک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ میری آواز جن کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور یا مجھے جو بصارتیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ دنیا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے، اور کئی دفعہ جو نظارہ جو سین ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایسا وہ ہوتا نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نظر کے دھوکے کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں اور کئی بدگمانیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کے آپ کو میری بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ایک ٹرین کے ڈبے میں کچھ مسافر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹرین ابھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے والی ہی تھی کہ اس ٹرین میں ایک صاحب داخل ہوتے ہیں اس ٹرین کے ڈبے میں، اور ان کے ساتھ تقریباً 3-4 بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اور ٹرین میں پہلے ماحول یہ تھا کہ کوئی بندہ اپنی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی لوگ آپس میں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو ہی بچوں نے وہاں پہ انٹری ماری ہے تو وہاں پہ ایک شور و غل اور اودم شروع ہو گیا ہے، اور بچوں نے وہ دما چوکڑی کی کہ وہاں پہ موجود لوگوں کی ناک میں انہوں نے دم کر دیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اور ان کے والد نے بھی لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے یہ چیز بھانپ لی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو شاید یہ بات ناگوار خاطر گزری ہو۔ چنانچہ اس نے بچوں کو اپنے بیگ میں سے کچھ چاکلیٹس وغیرہ دیں، اور انہیں کہا کہ آپ لوگ یہ لیں اور ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور ان چاکلیٹس وغیرہ سے انجوائے کریں۔ جب وہ بچے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کا والد کھڑا ہو کے اس ٹرین کے ڈبے میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان سے معذرت کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے مجھے محسوس ہوئی ہے یہ بات کہ آپ لوگوں نے بچوں کی شور و غل کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ تو میں پہلے تو میں سوری کرتا ہوں، اور پھر میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ اجازت دیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کر لیں۔ تو جب وہ بات شروع کرتا ہے تو اس کی اس بات کرنے کے بعد اس ٹرین کے اس ڈبے کا ماحول بھی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات اس نے کیا کی؟ بات اس نے یہ کی کہ ان بچوں کی والدہ جو ہے اپنی ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں کسی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو وہاں پہ اس کی کسی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب ان بچوں کو بالکل بھی پتہ نہیں، اور میں اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں اور ان بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا یہ کہنا ہی تھا، ٹرین میں بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جیب سے رومال نکال کے آنکھیں صاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ٹرین کا ماحول یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 10-15 منٹ پہلے جو لوگ ان بچوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھے، ڈپریس تھے کہ ان بچوں نے آتے ہی شور شرابہ اور فضا میں اتنی زیادہ شور و غل کرنا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان تمام جتنے بھی موجود تھے ڈبے میں لوگ، ان لوگوں کو ان بچوں کے ساتھ ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح چند سیکنڈ کی یا چند منٹ کی جو ہے حالات نے اس ٹوٹل ماحول کو چینج کر دیا، لوگوں کا نقطہ نظر تبدیل کر دیا۔ اس واقعہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا سین نظر آتا ہے کہ جہاں ون سائیڈڈ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح تو آپ لوگوں کو اس کی تصویر کے دوسرے رخ کا یا بیک گراؤنڈ کا پتہ جب تک نہ ہو تو آپ کوئی بھی حتمی رائے قائم نہ کریں۔ جس طرح کہ جب وہ بچے کھیل کے واپس آئے اس ڈبے میں، تو پھر کوئی انہیں پھل دے رہا ہے، کوئی اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لاڈ کر رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی ان کو سویٹس دے رہا ہے۔ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے ان بچوں کی شور شرابے اور شور و غل سے تنگ ہو رہے تھے، وہی لوگ ان بچوں کو پیار کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ کیونکہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان بچوں کی والدہ جو ہے ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ اس کی آخری رسومات میں جا رہے ہیں۔
تو یہ آج کا تھاٹ آف دا ڈے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ریگولر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔